بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وی لاگ نمبر 61 دفاع حضرت معاویہ رضی اللہ، یہ کتاب کا نام ہے. پیج ہے 59 اور وی لاگ نمبر ہے 61. ناظرین، اس کتاب کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے فکری و نظریاتی رفتوں تک پہنچانے والی قائد اہل سنت کی 3 اہم تصانیف کا مجموعہ. انوار مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ. سنی مذہب حق ہے، دفاع حضرت معاویہ رضی اللہ، ہم ماتم کیوں نہیں کرتے، یہ ہیڈنگ ہے اس کا. 3 کتابوں کا مجموعہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور حسن انتخاب ہیں جناب عبد الجبار سلفی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی خلفاء الراشدین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر 4 یار آئے. ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جب بھی باغباں ہوں تو پھر کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے. رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر خلق کل یمین. ناظرین، یہ ہے کتاب جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. جو کتاب کا نام ہے وہ ہے دفاع حضرت معاویہ رضی اللہ. رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب. پیج ہے 59. آج کا وی لاگ نمبر 61. ہیڈنگ ہے حضرت معاویہ رضی اللہ جلیل القدر صحابی ہیں، ببیں تفاوت راہ از کجا استاغ بکجا. حضرت معاویہ رضی اللہ جلیل القدر صحابی ہیں. میں نے کتاب خارجی فتنہ حصہ اول صفحہ نمبر 424 پر 424 پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کو ایک جلیل القدر صحابی لکھا تھا، لیکن مولوی مہر حسین شاہ صاحب ان الفاظ سے بھی نالاں ہیں. چنانچہ لکھتے ہیں حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی فرماتے ہیں، اور پھر ہم امیر معاویہ رضی اللہ کو جلیل القدر صحابی یعنی صحابہ میں پیش نہیں کرتے. یہ کتاب کا حوالہ دی ہے جس کتاب کا نام ہے شہادت امام حسین اور کردار یزید صفحہ نمبر 78. اور خود قاضی صاحب نے بھی حضرت معاویہ رضی اللہ کو تیسرے درجے کا صحابی قرار دیا ہے. یہ ہے حوالہ خارجی فتنہ حاشیہ کھلی چٹھی صفحہ نمبر 3. اس کا جواب دیتے ہیں حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب. الجواب: رفت اور جلالت قدر اضافی امور ہیں. حضرت نانوتوی قدس سرا کی مراد یہ ہے کہ آپ کی رفت و عظمت خلفائے راشدین وغیرہ صحابہ کرام کے برابر نہیں، جو افضل الاولیٰ پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو ترک اولیٰ پر بھی افسوس ہوتا ہے، اور اسی بنا پر کہا جاتا ہے حسنات الابرار سیئات المقربین، یعنی ابرار کی نیکیاں مقربین کے لیے گناہ سمجھے جاتے ہیں. اور خود حضرت نانوتوی بھی حضرت معاویہ رضی اللہ کی طرف سے صحابہ کرام کو چھوڑ کر یزید کو خلیفہ بنانے کی توجیہ یہی پیش کر رہے ہیں کہ افضل کا خلیفہ بنانا افضل ہے نہ کہ واجب، لیکن اتنی بات کے باعث ترک افضل کا ان پر گناہ نہیں تھوپا جا سکتا کہ امیر معاویہ رضی اللہ کے ساتھ گالم گلوچ سے ہم پیش آئیں اور پھر ہم امیر معاویہ رضی اللہ کو جلیل القدر صحابہ میں شمار نہیں کرتے کہ افضل الاولیٰ کو ترک کرنے کے باعث ان جیسے معاملات میں ہم ان کی طرف سے معذرت پیش کریں. یہ ہے حوالہ جناب شہادت امام حسین و کردار یزید صفحہ نمبر 78 کے اندر یہ حوالہ انہوں نے پیش کیا. حضرت مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک دوسرے مقام پر لکھتے ہیں، یہ نیکسٹ صفحہ سٹارٹ ہو رہا ہے یعنی کہ صفحہ نمبر 60. حضرت مولانا نانوتوی ایک دوسرے مقام پر لکھتے ہیں، اور حضرت امیر معاویہ اس بات میں نہ خلیفہ راشد ہیں نہ خلف ہیں. ہاں، فضیلت، صحبت اور بزرگی، صحابیت اور اخوت ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ کی ان کو حاصل تھی، اور اس لیے سب کے واجب التعظیم ہیں. جو برا کہے وہ اپنی عاقبت
کھوتا ہے، کیونکہ خداوند کریم تمام صحابہ کی نسبت فرماتا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس کا حاصل یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لانے والوں کو رسوا نہ کرے گا۔ سو جو کوئی اس پر بھی ان کو رسوا کرنا چاہے وہ خدا کا مقابل ہے۔ ہم کو تو اب یہی لازم ہے کہ ان کی عیب چینی نہ کریں، اور یوں سمجھیں کہ حضرت امیر معاویہ یعنی حضرت امیر علیہ السلام اور امیر معاویہ وغیرہ صحابہ رضی اللہ عنہ میں اگر باہم کچھ مناقشہ ہوا بھی تو وہ ایسا ہی تھا جیسا موسیٰ اور ہارون اور حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں اور حضرت موسیٰ اور خضر میں یہ جھگڑے قضیے ہوئے۔ یہ سب قصے کلام اللہ میں مذکور ہیں، ان کا یعنی انکار کی گنجائش نہیں، ورنہ اے حضرات شیعہ خوف کفر ہے، پھر سبھی کو بزرگ سمجھنا لازم ہے۔ الف لام خ اجویہ اربعین صفحہ نمبر 188 یہ لکھا ہے۔ ناظرین ہم یہ ویلاگ یہاں کمپلیٹ ہے، نیکسٹ ویلاگ آپ کے سامنے رکھیں گے جو کہ ہمارا ہوگا ویلاگ نمبر 62۔ اس کے بعد ہمارا آج کا ویلاگ نمبر 61 کمپلیٹ ہوا، اور یہ کتاب پوری کی پوری انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہم شان صحابہ پر گردن کٹا دیں گے، آقا کے صحابہ پر دل جان لٹا دیں گے، دیوان صحابہ کے مستان صحابہ کے، ہم عشق صحابہ کا پرچم یہ اٹھا دیں گے، بزدل کی طرح کب تک چھپ چھپ کے رہیں گے ہم، اصحاب کے دشمن کا ہم نام مٹا دیں گے۔